پاکستانی سیاسی تاریخ کے متنازع ترین جرنیل اور سابق ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے اپنی ریٹائرمنٹ کے کچھ روز بعد ہی سیاست میں باقاعدہ انٹری ڈال دی۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کی درخواست 10 دسمبر کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں منظور کی تھی، لیکن 14 دسمبر کو فیض کی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں انہیں اپنے آبائی علاقے چکوال میں ایک سیاسی اجتماع میں شرکت کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس اجتماع کا انتظام جنرل فیض کے بھائی سابق پٹواری نجف حمید نے کیا تھا، جو پہلے ہی تحریک انصاف کا حصہ بن چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جنرل فیض اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں اور مختلف مقررین ان کی شان میں تقریریں کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پریکٹیکلی سیاست میں آئیں اور جس طرح آپ نے سرس میں رہ کر اپنے علاقے کی خدمت کی ہے، اب آپ پبلک میں آ کر اس سے بڑھ چڑھ کر اپنے علاقے کی، اپنے ڈسٹرکٹ کی اور پاکستان کی خدمت کریں۔ اس موقع پر ایک مقرر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ آپ پاکستان کے آرمی چیف بنے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ ملک کی خوش قسمتی اور آپ کا بڑا کارنامہ ہوتا، لیکن اب ہمیں امید ہے کہ آپ سیاست میں آ کر عوام کی خدمت کریں گے اور وہ عہدہ حاصل کریں گے جو آپ فوج میں حاصل نہیں کر پائے۔ ہماری دعا تھی، ہم اپنے لیے چاہتے تھے اور اپنے ملک کے لیے چاہتے تھے کہ آپ CNC بنے۔ آپ اگر CNC بنتے تو ہمارے چکوال ڈسٹرکٹ، ہمارا اس علاقہ، تو ہماری تو ترقی یا ڈیولپمنٹ ہونی تھی، لیکن ہمارے ملک پاکستان کو آپ کی ضرورت تھی، لیکن یہ اللہ کی رضا تھی کہ آپ اس منصب پہ نہیں پہنچ سکے۔ لیکن ہمارے لیے اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ سیاست میں آ کر آپ اس منصب پہ پہنچیں تاکہ عوام کی اتنی خدمت کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جنرل فیض حمید لطیفال میں، چکوال میں واپس آ گیا ہے اور پہلے سے بڑھ چڑھ کر اپنی عوام کی خدمت کر رہا ہے۔ مقرر نے فیض حمید کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی وجہ سے منگووال سمیت 4 یونین کونسلوں کو 25-25 کروڑ کے ترقیاتی فنڈ مل گئے ہیں۔ ایک اور مقرر نے فیض سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگوں کو امید ہے کہ جس طرح آپ نے فوج میں رہ کر اپنے علاقے کی خدمت کی ہے، سیاست میں اس سے بڑھ کر اپنے علاقے کی خدمت کریں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری 4 یونین کونسل میں ڈوڈیال، سرال، منگوال میں اسپیشلی 25-25 کروڑ روپے کی گرانٹ منظور کرائی ہے۔ ہماری کوشش، آپ کی کوشش مزید ہونی چاہیے تاکہ جلدی وہ اس کا اجرا ہو جائے، اور جو آپ نے ہم نے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ ہم آپ کی وساطت سے وہ وعدے وفا کر سکیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے مختلف کیسز میں عمران خان کی ممکنہ نااہلی کے پیش نظر خود کو تحریک انصاف کی متبادل قیادت کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ فیض حمید کی جانب سے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لینے کی ایک بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ جلد از جلد انتخابی سیاست کے لیے اہل ہونا چاہتے ہیں۔ فیض حمید کو یہ خوش فہمی بھی ہے کہ PTI کے ورکرز اور ووٹرز میں وہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور پرویز خٹک کے مقابلے میں زیادہ مقبول ہے۔ یاد رہے کہ فیض حمید نے جنرل عاصم منیر کے آرمی چیف کا چارج سنبھالنے سے قبل ہی ریٹائر ہو جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جنرل باجوہ نے اپنی سروس کے آخری دن ان کی ریٹائرمنٹ کی منظوری دی۔ بعد ازاں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ان کی ریٹائرمنٹ اوکے کر دی۔ اس طرح 10 دسمبر کو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا فوج میں آخری دن تھا اور وہ اب ریٹائر ہو کر گھر جا چکے ہیں۔ یاد رہے کہ فیض حمید کا خاندان پہلے ہی باقاعدہ تحریک انصاف میں شامل ہو چکا ہے۔ ان کے بھائی نجف حمید PTI کے پلیٹ فارم سے چکوال میں سیاست کر رہے ہیں اور عمران کے چکوال جلسے میں ان کے ساتھ سٹیج پر موجود تھے۔ فیض حمید کے قریبی حلقے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ خود سیاست میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن وہ اس سے صرف ممبر پارلیمان بننے تک محدود نہیں رکھنا چاہتے۔ وہ اپنا سیاسی کریئر اس سے زیادہ اور اس سے بڑھ کر دیکھ رہے ہیں۔ فیض حمید کا خیال ہے کہ وہ تحریک انصاف اور اس کے سوشل میڈیا فالوورز میں کافی مقبول ہیں، اس لیے PTI میں ان کی گنجائش موجود ہے۔ ویسے بھی عمران خان کی جماعت کو 2018 کے دھاندلی زدہ الیکشن کے ذریعے اقتدار تک پہنچانے میں
फैज़ हमीद का किरदार नुमाया रहा है, इसलिए इनके करीबी ज़राए के मुताबिक इमरान की मुमकिन नाअहली के बाद फैज़ हमीद को तहरीक इंसाफ की मुतबादिल क़यादत के तौर पर देखते हैं। इनके ख्याल में वो PTI के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर सियासी इनिंग खेल सकते हैं। याद रहे कि फैज़ अभी 60 वर्ष के भी नहीं हुए, इसलिए एक भरपूर सियासी इनिंग खेलने के लिए इनके पास खासा वक्त मौजूद है। फौज से रिटायरमेंट के बाद आइन के मुताबिक फैज़ हमीद पर 2 साल के लिए अमली सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी है, लेकिन वो इन 2 वर्षों में अपने नए करियर के लिए नेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इनकी राय में 2023 के इलेक्शन के बाद इनके लिए तहरीक इंसाफ में बतौर मुतबादिल सामने आने का बेहतरीन वक्त होगा। फैज़ हमीद 2023 से अगले इलेक्शन में अपना सियासी किरदार देख रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।